الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ ملک ہمارا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور یہ ایک جمہوری ملک ہے جس کے اندر بسنے والے ہر باشندے کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے۔ ووٹ ایک عام آدمی کے لیے جہاں پر اس کا حق ہے وہاں پر اس کی طاقت بھی ہے۔ شریعت کے اندر ووٹ کئی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ یا تو وہ سفارش ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی کسی کے حق میں ووٹ دیتا ہے تو گویا کہ وہ الیکشن کمیشن بورڈ سے اس کے حق میں سفارش کرتا ہے کہ میری نظر میں فلاں آدمی عہدے کے لیے مناسب ہے اور بہتر ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے بھائی کے لیے سفارش کی تھی۔ قرآن مجید میں ہے کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی اشدد بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اے اللہ میرے کنبے میں سے ایک معاون مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں ان کے ذریعے سے میری قوت کو اور مستحکم کر دیجئے اور مضبوط کر دیجئے، اور ان کو میرے اس کام میں شریک کر دیجئے۔ تو سفارش بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو اچھی ہوتی ہے یا پھر بری ہوتی ہے۔ اگر آدمی اچھی سفارش کرے تو اس کو سفارش کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور یہ اس کے لیے صدقے جاریہ بھی بن سکتا ہے کہ وہ آدمی جس کے حق میں یہ ووٹ دیا تھا اگر وہ اچھے کام کرتا ہے، ملک کے مستقبل کے لیے بہترین کام کرتا ہے، اس کے ذریعے سے ملک کا مستقبل روشن ہوتا ہے، تو پھر سفارش کرنے والے کو بھی اس کا اجر ملتا ہے اللہ کے پاس۔ اور اگر بری سفارش کرتا ہے اور عہدے پر چڑھ کے وہ آدمی برے کام کرنے لگتا ہے، باطل کو پھیلانے میں لگ جاتا ہے، تو سفارش کرنے والا بھی اس کے جرم میں برابر کا شریک ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص اچھے سفارش کرے اس کو اس کی وجہ سے اس کا حصہ ملے گا، وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو شخص بری سفارش کرے گا اس کو اس سفارش کی وجہ سے بوجھ لاد دیا جائے گا۔ اور دوسری حیثیت ووٹ کی مشاورت کی ہے، رائے اور مشورے سے حکومت کا قیام اور مملکت کے امور طے پاتے ہیں۔ اسلام نے رائے طلب کرنے کا بھی حکم دیا، وشاورہم فی الامر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں آپ صحابہ سے مشورہ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت وہ بھی مشورے سے طے ہوئی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی 6 آدمیوں کے نام اخیر زمانے میں پیش کیے تھے کہ ان مسلمانوں میں سے اپنی ثوابدید پر امیر منتخب کر لیں، اور ایسا ہی معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد بھی ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم کرتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے مستحقین تک پہنچاؤ۔ امانت کسی کی ہے اور دوسروں کو دے دیے، تو امانت کا تعلق ہر چیز سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ مشورہ دینے کے بارے میں امین ہے، اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح اور درست مشورہ دیا جائے۔ اس لحاظ سے جو بھی ووٹ دیتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ قوم کے لیے اور مستقبل کے لیے صلاحیت مند اور ہمدرد آدمی کا انتخاب کرے، اور اگر دوسرے آدمی کا انتخاب کرتا ہے عصبیت کی وجہ سے، قوم اور ملت کی وجہ سے، تو پھر یہ خیانت کرنے والا ہوگا اور گنہگار ہوگا۔ ووٹ کی ایک اور حیثیت شہادت کی بھی ہے، یعنی ووٹر اپنے ووٹ کے ذریعے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ فلاں منصب کے لیے جو صلاحیتیں ہونی چاہیے یہ فلاں آدمی کے اندر موجود ہے، یہ گواہی دیتا ہے۔ وہ آدمی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اس فریضے کو انجام دے سکتا ہے، یہ کہتا ہے۔ قرآن مجید نے سچی گواہی دینے کی تاکید کی ہے۔
والذین هم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا کسی نااہل اور ملک و ملت کا غدار اور مجرم پیشہ رکھنے والا ایسے شخص کے حق میں جھوٹی گواہی آدمی نہیں دے سکتا۔ اس کے حق میں گواہی دینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ قرآن و سنت میں جھوٹی گواہی کی سخت ممانعت آئی ہے کہ آدمی جھوٹی گواہی دیتا پھرے۔ جھوٹی گواہی دینے سے ممانعت آئی ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ جھوٹی گواہی سے بچو۔ اسی طرح قرآن نے ضرورت کے وقت گواہی کو چھپانے کی مذمت کرتے ہوئے اسے گناہ عظیم قرار دیا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور تم اپنی گواہیوں کو مت چھپاؤ، اور اگر جو گواہی کو چھپاتا ہے تو وہ گنہگار ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جاننے والا ہے۔ لہٰذا ضرورت کے وقت ووٹ نہ دینا شہادت کو چھپانے کے برابر ہوگا، جس کی وجہ سے بھی آدمی گنہگار ہو سکتا ہے۔ تو گھوم پھر کر بات وہی آ گئی کہ ہم اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال کریں، اس کو برباد کر کے، اس کو ضائع کر کے اپنی ملت کے مستقبل کو تاریک نہ بنائیں، اس کا استعمال کریں۔ کہ ہمارے یہاں اطراف و اکناف میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر کسی عذر کے ووٹ نہیں دیتے۔ الیکشن کا دن ان کے لیے تو بس ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے، جسے سو کر یا تھکان اتار کر یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ بدعنوان اور بددیانت حکمران ہماری انہی غلطیوں کی وجہ سے ہم پر مسلط رہتے ہیں۔ ظالم و جابر حکمران ہماری ہی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم یا تو ووٹ دینے کا اپنی قومی فریضہ ادا کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، یا پھر چند ہزار روپیوں کے لیے اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں۔ ہمارے ووٹ سے کون سی تبدیلی آ جائے گی؟ اس طرح وقتی فائدے کی خاطر اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل سے ہم کھلواڑ کرتے ہیں، اور اس آنے والے نقصان کا اندازہ بھی نہیں کر پاتے، جو نقصان رفتہ رفتہ ہم کو کھوکھلا کرتا چلا جاتا ہے، ہماری سیاسی طاقت کو چھین لیتا ہے۔ تو ہم کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ہم کو اپنے حق کو اور اپنی طاقت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔